Investor Zahid sir to speak on this gracious occasion. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان بعثت معلما او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے آپ سب کو ہیپی ٹیچرز ڈے، یوم اساتذہ بہت بہت مبارک. دیکھیے، ایک بات میں یہاں پر سے بتانا چاہوں گا کہ سال میں ایک دن یوم اساتذہ کے نام پر فزیکلی منا کے بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ سال میں ایک دن بس اساتذہ کے نام پہ منا لیے اور اس کے بعد پھر ان کا ادب احترام ہم چھوڑ دیے تو ہم کوئی کامیاب انسان نہیں بن سکتے ہیں. ہماری اپنی زندگی کامیاب ہوگی، ہم اونچے، مہان اور بہت ہی ترقی یافتہ لوگ بن سکتے ہیں. ایک واقعہ اس کے اوپر یاد آیا. دیکھیے، ارسطو اور سکندر اعظم کا یہ واقعہ ہے. کیسا ادب احترام ہمیں کرنا چاہیے. سکندر اعظم شاگرد تھے اور ارسطو ان کے استاد تھے. یہ دونوں ایک مرتبہ کسی ایک بڑے سمندر کو، بڑے جو ہے نا کنال کو پار کر رہے تھے. وہاں پر شاگرد نے کہا کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا. تو استاد پریشان کہ یہ کیسا بے ادب بچہ ہے، اتنی محنت کر کے، اتنا جو ہے نا پڑھا کے لکھا کے اس کو یہاں تک پہنچایا اور یہ بے ادبی کر رہا ہے، میرے سے آگے جانے کی بات کرتا ہے. حقوق ہے نا اساتذہ کے. اساتذہ کے حقوق میں یہ ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کی جگہ پر نہ بیٹھا جائے. اگر وہ ساتھ چل رہے ہوں تو ان کو آگے رکھا جائے، ان سے پیچھے چلا جائے. ان کے احترام میں اپنی طرف سے، جیسے آج کا دن ہوتا ہے، کچھ ہدیے ہدایت پیش کرتے ہیں تو صرف آج ہی کے دن نہیں بلکہ سال بھر میں دل سے جب کبھی کوئی جو ہے نا آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے ان کی خدمت میں پیش کی جائے، دعائیں ان کے لیے کی جائے. یہ سب حق ہے استاد کے. تو استاد نے بڑی محنتوں سے اپنے شاگرد کو پڑھایا تھا، لکھایا تھا، سمجھایا تھا، سکھایا تھا اور بہت باادب تھے ان کے شاگرد. سکندر اعظم بہت باادب تھے، بہت زیادہ ادب کرنے والے. واقعات بہت سارے ہیں کہ کیسے کیسے ادب کرتے تھے، اسی لیے لوگ بنے. میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں اسی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ارسطو نے اپنے استاد شاگرد کو پڑھایا، وہ سکندر اعظم بنے، بہت بڑے انسان، مہان انسان بنے. تو ایسے شاگرد تو کیسے ادب کرتے تھے ہوں گے. تو استاد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رکیے، میں چلتا ہوں پہلے. شاگرد پریشان تو ہوئے لیکن دل سے کچھ بولے نہیں، زبان سے بھی نہیں بولے، خاموش ٹھہرے رہے. شاگرد پہلے جو ہے نا اس کنال کو اور اس جو ہے نا نالے کو پار کیا اور پھر اپنے استاد سے کہنے لگے کہ استاد جی، جس جگہ سے میں آیا ہوں اس جگہ سے آپ بھی آ جائیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس جگہ سے آپ گئے میں بھی اسی جگہ سے آ جاتا ہوں. جب آ گئے، اب دل میں تو تھی ایک کھٹک استاد کے. پوچھ لیا کہ بھئی کیا آپ میرے نافرمان ہو گئے؟ آج سے آپ میری بات نہیں سنیں گے کہ میں آپ کو یوں کہہ رہا تھا کہ میں پہلے جاؤں گا. تو آپ نے کہا کہ نہیں. وہ جو جواب تھا سکندر اعظم اور شاگرد اور اسٹوڈنٹ کا استاد کو، وہ سنہرے حروف سے آج بھی لکھا ہوا ہے اور وہ بھی آج لے کر جائیں آپ یوم اساتذہ کے دن پر. شاگرد نے کیا کہا سکندر اعظم کہ استاد ارسطو، اگر میں 100 سال بھی یہاں سے جیوں نا تو میں ایک بھی ارسطو پیدا نہیں کر سکتا. آپ جیسا استاد میں ایک بھی نہیں پیدا کر سکتا. لیکن اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو ایک بھی سکندر اعظم نہیں پیدا کر سکتے. لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا، آپ باقی رہے، تو پھر آپ میرے جیسے یعنی سکندر اعظم جیسے ہزاروں بنا سکتے ہیں. میرے جیسے ہزاروں آپ بنا سکتے ہیں، آپ ایسی محنت کر سکتے ہیں. تو یہ اساتذہ کا دن ہم اسی لیے مناتے ہیں کیونکہ وہ دل و جان سے خون پسینہ ایک کر کے، دنوں رات کی محنت کر کے، جیسے ابھی ساجد سر وہاں پر فرما رہے تھے کہ بہرحال ساجد سر بھی نے بھی جو ہے نا بسم اللہ کالونی میں تقریر کی
انہوں نے بتایا, شاہد سر بھی, تینوں میں سے کون بتائے, ذہن میں نہیں آ رہا, اس لیے تینوں کا نام لے لیا, کہ بھئی جو ٹیچرز آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں, ٹیچرز جو آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں, ان کا بھی گھر بار ہے, ان کے بھی بال بچے ہیں, ان کے بھی اپنے گھروں میں جو ہے نا ہر ذمہ دار ہے, ان کے بھی ماں باپ ہے, لیکن سب کچھ چھوڑ کے آ کے, دن کو دن نہیں سمجھ کے, رات کو رات نہیں سمجھ کے, رات میں کئی دیر تک تعلیم کر کے, پڑھ کے, اس کا مطالعہ کر کے, اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے, ایک ویژن کو لے کر, ایک پیشنیٹ کے طور پر آپ کے سامنے آ کے, ایک مشن کو لے کر جب وہ لوگ آپ کے سامنے پڑھاتے ہیں تو پھر ان کی قدردانی تو حق بنتا ہے. تو بہرحال آپ لوگوں سے درخواست یہی ہے کہ جتنا جو ادب کریں گے, جتنا جو اپنے اساتذہ کا ادب کریں گے, وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے نا کامیاب انسان بنیں گے. اس کی اور ایک مثال واقعے کے طور پر میں سنا دوں. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے بیٹھے فون آ گیا تھا, تو سارے شاگرد تھے ان کے, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے شاگرد, جیسا کرسی پہ استاد بیٹھتے ہیں نا, جیسا یہاں پر بیٹھے ہوئے خالد سر ہے, فائز سر ہے, ساجد سر ہے, چیئرمین سر ہے, بیٹھے ہوئے, ایسے ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں پیر لمبے کر کے. وہ مدرسے میں طلبہ تھے, طالبات نہیں, گرلز نہیں بلکہ طلبہ تھے. کوئی پیر دبا رہے ہیں خدمتاً, کوئی ہاتھ دبا رہے ہیں, کوئی گلا نہیں دبا رہے ہیں, توبہ استغفر اللہ, کوئی سر کی مالش کر رہے ہیں. توجہ کے لیے ہنسایا, صرف توجہ پوری رکھیں کہ کوئی سر دبا رہا ہے, کوئی پیر دبا رہا ہے, کوئی سر کی مالش کر رہا ہے. تو بڑے کچھ مہمان آ گئے, انگریزوں کا دور تھا, کچھ لوگ آگے دیکھے, قاسم یہ کیا کروا رہے ہو بچوں سے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا, دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے ایسی زبردست کتابیں اور ایسا عشق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور ایسا قرآن کا فہم, ایسا زبردست علم, ایک ایک شعر اگر علماء دیوبند کے ہم پڑھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ لوگ کیسے اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے. لکھتے ہیں اپنے اشعار میں وہ لوگ کہ ہم انسان نہ بنتے, کاش کہ ہم مدینے کے کتے بن جاتے جہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رہتے ہیں. سگانے مدینہ ہم بن جاتے, ہمارے لیے سعادت کی بات ہوتی. ایسے لوگ اتنا ادب احترام کرنے والے, طلبہ ان کی خدمت کر رہے ہیں, ہاتھ دبا رہے ہیں, پیر دبا رہے ہیں. جیسا آپ لوگ آج گفٹ دے کر اپنی چھوٹی سی محبت کا اظہار کریں گے, کوئی بچے اپنے اساتذہ کے متعلق کچھ بولیں گے کہ فلاں عادت, مثلا فائز سر کے بارے میں بول رہے ہیں, تو بھی فلاں عادت فائز سر کی ہمیں بہت اچھی دکھی, صاف شفاف رہنا, نظیف رہنا, اور بہت سندر نظر آنا, الفاظ بھی آ رہے ہیں, بہت اچھے نظر آنا. چیئرمین سر کی اگر بات کر رہے ہیں, وہ تو ہمارے بھی استاد ہیں, کیونکہ اصل استاد انسان کا زندگی میں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. بات کر رہے ہو تو پھر آپ پنکچویلٹی کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ ایسی پنکچویلٹی, میرا جہاں تک خیال ہے کہ ٹیچرز کی وہ جو ہے نا پنکچویلٹی نہیں ہوگی جو چیئرمین سر کی ہوگی. آپ کے خالد سر پابندی سے وقت پہ آ رہے ہیں, کبھی سخت بھی ہیں کبھی گرم بھی ہیں, یہ ادائیں کچھ مجھے پسند آئی. ساجد سر کے وہ اصول, وہ سنہرے اصول, اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں ٹھہر کے تو بھئی ایک ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے نا ان کے اندر, تو آپ لوگ بات کریں گے ان کے ادب احترام میں. تو اسی کو جو ہے نا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے طلبہ خدمت کر رہے تھے, انگریز آ گئے اور انہوں نے کہا کہ قاسم یہ کیا کروا رہے ہیں, ہاتھ پیر دبا رہے ہو بچوں سے, یہ کیا حرکتیں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ دیکھیے, کاش کہ آپ لوگ بھی دین علم کو پڑھے ہوتے. استاد کا ادب احترام جو سکھایا گیا ہے, یہ جو بکس میں کالے حروف ہوتے ہیں, ان کی بات کو میں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو, یہ جو کالے حروف ہوتے ہیں نا, جو آنسرز ہم یاد کرتے ہیں, وہ رٹ لینے کا نام علم نہیں ہے اور علم کا نور نہیں ہے. اس کو تو ہم کہیں گے معلومات ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو انسان کے اندر ایک کیا بولتے ہیں اس کو, اپنے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے, اس کو کچھ کر جانے کا دنیا میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں ایک پیشن بن جاتا ہے, ایک ویژن کو لے کر وہ پھر کہ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی اس دنیا میں کر کے جاؤں گا, اپنے لیے جیوں گا نہیں,
بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بنا کے چلے جاؤں گا. یہ جو جذبہ آتا ہے اور ایک کامیاب انسان بننے کا وہ خواب دیکھتا ہے, وہ صرف اور صرف اساتذہ کے ادب احترام کی وجہ سے آتا ہے, دوسری کسی وجہ سے نہیں آتا. اسی وجہ سے میں وہ راستہ اختیار کروا رہا ہوں. پڑھ تو رہے گے محنت سے, دن اور رات ایک کر رہے ہیں, خون پسینہ ایک کر رہے ہیں, لیکن میرے قدم نہیں دبائیں گے, میرے ہاتھ پیر اگر یہ نہیں دبائیں گے تو وہ علم کا نور انہیں نہیں ملے گا. اگر مجھے وقت پر وہ پانی کا گلاس لا کر پیش نہیں کریں گے, اپنے ٹفن میں اچھی بریانی لا کے کبھی پوچھیں گے نہیں. مثلا میں آپ لوگوں کو آپ کی مثال دے کے بتاؤں, اب آپ کہاں کس کے ہاتھ پیر دبانے جائیں گے؟ کم از کم کبھی پوچھیں گے کہ سر ہم نے جو ہے نا گھر میں آج اسپیشل ڈش بنی تھی, آج ہماری طرف سے آپ کے لیے لنچ. سر ہم جو ہے نا آج آپ کے لیے کوئی گفٹ لائے, صرف ٹیچرز ڈے کے طور پہ نہیں بلکہ کوئی اور وقت میں بھی. سر ہم آپ کے لیے کچھ اشعار لکھے, مثلا کسی کی اگر ایسی صلاحیت ہے ہم آپ کے لیے سناتے ہیں. سر ہم ادب احترام میں آپ جو کام بولے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, ٹیچرز کے لیے بھی, سرز کے لیے بھی, مینجمنٹ کے لیے بھی, یہاں تک کہ نان ٹیچنگ اسٹاف کے لیے بھی. صرف ٹیچنگ اسٹاف نہیں بلکہ نان ٹیچنگ اسٹاف بھی آپ لوگوں کے لیے راحت رسانی کا جو کام کرتے ہیں, میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ان کی طرف ادب کی نظر سے دیکھ لینا بھی ثواب کا کام ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو واش رومز ہمیں صاف نہ ملتے, تو ہم اپنی ضروریات کو اس آسانی کے ساتھ پوری نہ کرتے, آرام کے ساتھ پوری نہ کرتے, تو پھر ہمارے لیے پڑھنے میں وہ راحت رسانی نہ ہوتی, وہ سکون نہ ملتا, وہ اطمینان نہ ملتا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم صرف کالے حروف کو رٹنے والے کامیاب ہو گئے. آپ نے ایسا دیکھا؟ ارے بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے تھے جنہوں نے کتابوں کو چاٹ لیا, پڑھا نہیں, صرف گھول کے پی لیا. چاٹ لیا بولے تو اس پہ دھول بھی تھی ہوگی, وہ بھی چاٹ لیے. بعض بچیوں کی جو ہے نا نظر سے سمجھ میں آ رہا, چاٹ لیے. بولے ارے چاٹ لیے کا مطلب صحیح میں چاٹے نہیں, بلکہ اس کو رٹ لیے, یاد کر لیے, اس کو سینوں میں بسا لیے. لیکن دارالعلوم دیوبند کا ہی ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا, میں آپ کو سنا کے اپنی بات کو ختم کروں. یوم اساتذہ ہے, اساتذہ کے ادب احترام کو آپ سنیں. ایک مرتبہ ایک موچی ممبئی کے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو ہے نا لوگوں کے جوتوں کو صاف کر رہا ہے. کبھی کسی میں کیل ٹھوک رہا ہے, کبھی کسی کو جو ہے نا صاف کر کے دے رہا ہے. وہیں پر وہ جو ہے نا بہت ہی غلاظت کے ساتھ وہیں پر وہ اپنی ضروریات کو پوری کر رہا ہے. اس کا ساز و سامان بھی وہی ہے. تو ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے, بڑے اچھے صاف ستھرے سفید لباس پوشاک میں ٹرین سے اترے اور جا رہے تھے. یہ بیٹھنے والا موچی آواز دیتا ہے, عبداللہ. تو وہ ان کے ساتھ کم سے کم 25 سے 30 لوگ تھے جو حضرت کو بہت ادب احترام کے ساتھ لے جا رہے تھے. عبداللہ. تو حضرت تو چلے گئے. ادھر جانے کے بعد, میں آپ کا جوتا صاف کر دوں. ارے مجھے یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے جوتا صاف کریں یا نہ کریں, یہ بتائیں کہ میرا نام کیسے مانا, آپ کون ہیں؟ تو میں وہ بتاؤں گا, پہلے آپ کا جوتا دے دیں, کم سے کم اتنی تو خدمت کر لو. ٹھیک ہے, جوتا لیجیے. آپ پیر رکھ کے ٹھہر گئے, وہ صاف کرتے کرتے اس کے آنسو جاری ہے, رو رہا ہے. وہ مچھی ہے بیٹھا ہوا, رو رہا ہے, آنسو باہر آئے, بہاتے ہوئے جوتا صاف کر رہا ہے. کرتے کرتے پھر استاد نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا وجہ ہے. ایک کرسی لائی گئی, بازو بٹھایا گیا, بتاؤ کیا وجہ ہے, کیوں رو رہے ہو, کون ہو تم؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام عمر ہے. تو عمر, کون عمر؟ تو کہا دارالعلوم دیوبند میں ہم ایک ساتھ پڑھتے تھے, آپ تو نمبرات میں 70-75 نمبر پہ آتے تھے, لیکن پہلا نمبر آپ کی جماعت میں کس کا تھا آپ کو معلوم ہے؟ فرسٹ گریڈ, فرسٹ رینک, جی پی اے جس کا 10 آؤٹ آف 10 ہو, وہ تھا میں اسٹوڈنٹ. ارے ہاں عمر ہے تم؟ ہاں میں عمر. یہ حالت کیا بنا رکھی ہے, موچی بن کے بیٹھ گئے. حالت تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہیں پر ضروریات پوری کرنا, وہیں پر اپنی ضروریات کو, واش روم جانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری مکھیاں بھن بھرا رہی, ساز و سامان پورا وہیں لے کر بیٹھا ہوا ہے. اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ استاد جی سے میں نے سوال کیا تھا کہ فلاں سوال کا جواب کیا ہے, تو ہاں آپ نے سوال کیا تھا, اس موقع پر میں نے کیا کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے کتاب بند کر کے باہر چلے گئے تھے. تو ہاں اس وقت میں جواب دیا تھا. اس کی نحوست ہے آج. تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ استاد نے سوال کیا, استاد نے, شاگرد نے سوال کیا, بیچ میں کوئی کوشچن ہوتا ہے نا,
टीचर पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, टीचर ये क्या है? तो वो टीचर के जहन में नहीं, उस्ताद के जहन में नहीं, जितना मुताला करके आए थे उसके आगे का जो सवाल हो रहा था वो अब जहन में नहीं था। तो उस्ताद ने कहा कि बेटा अभी तशफ़ी बख्श जवाब मेरे जहन में नहीं है, मैं इसको आपको कल बताता हूँ। तो शागिर्द जो कि फर्स्ट रैंकर था उसने किताब को इस तरीके से बंद किया, ऐसे पढ़ाने से अच्छा तो मैं पढ़ाता हूँ। उसके अंदर थोड़ी सलाहियत आ गई थी ना, अल्लाह ने दिमाग दिया था, तो उसी के ऊपर वो पूरा दारोमदार करके उसने सोचा ही नहीं कि भाई कोई मेरा परवरदिगार भी है, कोई है जो फैसले करने वाला है, कुछ आए या ना आए उस्ताद अगर उनकी पर्सनल ज़िंदगी कैसी है क्या है नहीं मालूम है, मुझे उनका अदब करना चाहिए, ये वो सीखा नहीं था। उसको सिर्फ अपने काले हुरूफ के रटे हुए पर पूरा एतमाद था। तो फिर वो उसने जवाब दिया किताब को बंद करके, इससे तो अच्छा मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ा रहे हो? और उठ के चला गया वहाँ से। तो उसने कहा वहाँ से निकलने के बाद मेरी अपनी सलाहियत के ऊपर मुझे बहुत गुरूर था, मुझे तकब्बुर था, मैं अनानियत पसंद था, मैं कोई खुदा और रसूल उतना ज़्यादा नहीं जानता था। हालांकि मुझे अहादीस की किताबें मुझे हिफ्ज़ याद थी, कई किताबें मुझे याद थी। एक मरतबा एक मदरसे में गया और लोग उसको बुलाने लगे कि बहुत सलाहियतमंद, दारुल उलूम देवबंद से जो फारिग होते हैं ना उनको शेखुल हदीस बनाने के लिए, बड़ी किताबें बनाने के लिए वहाँ से बुलाते हैं। तो उसको बुलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने दरख्वास्त की। तो वो किसी एक बड़े मदरसे में चला गया, ठीक है मैं पढ़ा लूँगा, और बड़ी सी तनख्वाह भी उसकी तय हो गई, मसलन 50,000 रुपये तनख्वाह तय हो गई। वो गया इदारे में, वो अपना वाक़या सुना रहा है, कुर्सी पे हजरत बैठे हुए हैं, मैं वहाँ पर गया और खुदा की कसम पहला दिन बहुत तैयारी के साथ जब मैं जमात में गया, एक हर्फ नहीं पढ़ा सका, एक हर्फ भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका। हालांकि मेरी सलाहियत बहुत ज़्यादा थी, वजह सिर्फ यही थी कि मैंने अपने उस्ताद का जैसे अदब करना चाहिए नहीं करा। मैं किताब पढ़ के कहा कि मुझे तुमसे अच्छा आता है, ऐसा मैंने कहा और वापस चला गया। तो एक वजह थी, मैंने अपने उस्ताद का दिल से अदब नहीं किया, एहतराम नहीं किया उनके लिए, बहरहाल मैं ऐसे चला गया। इस वजह से मेरे लिए ये आफत हुई। फिर वहाँ से मैं निकला दूसरे मदरसे में, क्योंकि कितने दिन देखेंगे, एक बड़ी पोस्ट के लिए बुलाए थे, कितने दिन देखेंगे वहाँ के लोग कि भाई काम नहीं हो रहा है, पढ़ा नहीं रहे हैं, ज़बान ही नहीं खुल रही है पढ़ाने के लिए। चंद दिन के बाद जिम्मेदारों ने कहा कि भाई आप थोड़ा सा आराम करें, जब आपकी तबीयत वगैरह ठीक हो जाए उस वक्त बुलाएंगे। मुझे इस तरीके से निकाल दिया। मैं दूसरे मदरसे में गया, वहाँ पर मैं नहीं पढ़ा सका। मैं तीसरे मदरसे में गया, वहाँ पर तो मेरी बहुत बुरी गत हुई, मैं बहुत ज़्यादा जलील व ख़ार हुआ। उसके बाद किसी मस्जिद में गया, मैं इमामत खिताबत करके अपना घर चला लूँ, वहाँ पर भी मेरा कुछ काम नहीं बना। तो फिर आहिस्ता 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 काम काज में गया, वहाँ पर भी मुझे जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ा। उसके बाद फिर मैं जो है ना यहाँ पर आके मुंबई के इस स्टेशन पे आज 17 साल से बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर जो है ना काम कर रहा हूँ। इधर से उठ के मैं एक 10-12 साल पहले चला गया था कि मेरे अंदर इतनी सलाहियत है, फिर वो शैतान आया, मैं अभी भी झुका नहीं, मेरे अंदर फिर वही शैतान आया, मेरी सलाहियत है, मैं किसी को मानता नहीं हूँ। आजकल कहते हैं ना लोग मेरे अंदर सलाहियत है, मेरे अंदर काले हुरूफ बहुत है, मैं बहुत फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये बोल सकती हूँ, और मैं बहुत ज़बरदस्त तकरीर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकती हूँ, मैं खूबसूरत हूँ और मैं फ़लाँ हूँ, मैं अला हूँ, मैं फ़लाँ ख़ानदान की, मैं फ़लाँ ख़ानदान का। ये सब तकब्बुर, अनानियत अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह को पसंद नहीं है। किसी को नेकी का गुरूर, किसी को पैसे का गुरूर, किसी को इबादत का गुरूर, किसी को किसी चीज़ का गुरूर, इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। अंजाम ये हुआ, कुछ वक्त के बाद अंजाम ये हुआ कि उसने कहा कि मैं कुछ वक्त पहले निकल गया था, उठ के चला गया था। तो फिर मैं जहाँ कहीं गया जलील और रुसवा हुआ। यहाँ पर जब आके मैं गंदगी में बैठता हूँ, मेरा दिल मुझे यहीं पर इत्मीनान दिखाता है, तो मैं यहीं पर बैठा हूँ। आज 17 साल हो गए मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ। आपका जूता दो, मैं इसको साफ करूँ। तो देखिए आप, एक दिन आता है उस्ताद की बेअदबी, बेइहतरामी और उनके अदब न करने की वजह से कि इंसान जिल्लत और रुसवाई के इस गड़े तक भी जाकर पहुंच सकता है। इसीलिए हम आज के दिन को बहुत ही ज़्यादा ख़ास तौर पे टीचर्स के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये आज आपका दिन है। और असातिज़ा के लिए भी एक दो बातें मैं कह दूं आखिर में कि जो उस्ताद शौक़ के साथ, बहुत दिलचस्पी के साथ अपने बच्चों को अपने मकाम से ऊंचा देखना चाहते हैं, ऊंचा देखना चाहते हैं। जैसे माँ बाप इंसान की ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए पहले उस्ताद होते हैं। देखा आपने, माँ तो बच्चे को छोटे रहने गोद में लेती है, लेकिन बाप अपने कंधों पर बिठाता है। क्यों?
وہ اس کو بچے کو اپنے سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے, اسی لیے اس کو اونچا بٹھاتا ہے. ایسے ہی سب سے پہلے تو ماں باپ ان کے استاد ہیں بچوں کے, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ٹیچرز ہے. ٹیچرز بہرحال جتنا شوق کے ساتھ پڑھائیں گے, جتنا اپنے خواب یہ رکھیں گے کہ ہمارے یہ بچے کل کے کوئی انجینئر بنے, کوئی ڈاکٹر بنے, کوئی پائلٹ بنے, کوئی لائر بنے, کوئی اور جو ہے نا آئی ایس سے پی ایس سے کرے, اور کوئی اور جو ہے نا اونچی اونچی عہدوں تک پہنچے, اس خواب کو لے کر, اس پیشن کو لے کر, اور اس جو ہے نا تبدیلی کو لے کر جب اساتذہ آتے ہیں تو پھر ان کے شاگرد بھی ویسے ہی بنتے ہیں. تو بہرحال آخر میں یہی بات کہوں گا کہ دیکھیے اساتذہ کرام کا ادب احترام کریے, اور ٹیچرز بھی اور سرز بھی اپنے بچوں کا ادب احترام کریے. ہر دو ایک دوسرے کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ زندگی گزاریں. اور ایک بات میں آخری کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں, دیکھیے نیتوں کو بدلیے کہ یہ ہماری تعلیم پیسے کمانے کے لیے نہ ہو, یہ ہماری تعلیم دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے, لوگوں کو اچھائی کی طرف لانے کے لیے. میرے اندر اگر کوئی ہنر ہے, اس سے میں دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچاؤں, اس نیت کے ساتھ پڑھیے. دنیا اللہ میاں خوب دے گا, اتنی دے گا کہ آپ لیتے لیتے تھک جائیں گے, دینے والا تھکے گا نہیں. اس نیت کے ساتھ پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ایک مرتبہ میں ٹیچرز کو اور سرز کو اور مینجمنٹ کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ٹیچرز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.